بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے 6 نمبروں میں سے دوسرے نمبر کا مذاکرہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اب دوسرا نمبر ہے نماز کا۔ نماز کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والا عمل۔ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے میں یہ نماز ہمارا یقینی اسباب بن جائے۔ نمازی پر نماز کا پہلا حق دعوت دینے کا، نمازی پر نماز کا دوسرا حق مشق کرنا، نمازی پر نماز کا تیسرا حق دعا مانگنی۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز کا امر دیا گیا ہے۔ نماز یقینی سبب ہے، دکان غیر یقینی سبب ہے۔ غیر یقینی سبب سے جو تم چاہو گے وہ نہ ہوگا، نماز کے امر سے جو تم چاہو گے اللہ رب العزت وہ کر دیں گے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو نماز کے امر سے پورا کرانے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا اور زبان کا اور پیروں کا، ہاتھ کا استعمال ٹھیک ہو۔ دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو، اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کا خوف ہو، اور نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا استعمال یعنی رکوع، تکبیر اور تسبیح اور قرات، یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات سے فائدہ انعامات دلانے والی ہیں۔ اسی یقین کے ساتھ نماز ادا کر کے ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہماری ہر ضرورت بھی پوری کریں گے، اور اس نماز پر اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، رزق میں برکت بھی وہی دیں گے، اطاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز کے لیے بھی 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام دعوت، دوسرا کام مشق، تیسرا کام دعا۔ نماز کے ساتھ پہلا کام دعوت۔ میرے دوستو بزرگوں، بے شک امت میں اعمال کا رواج ہے، اور وہ بھی کسی درجے میں، لیکن یہ اعمال کی شکل ہے، اعمال کی حقیقت ان شکلوں سے نکلی ہوئی ہے۔ دیکھو دوستو، ہو یہ رہا ہے کہ نمازی دعوت دے رہا ہے بے نمازی کو۔ ہمارے 6 نمبر کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ امت میں نماز کی کمی ہے، اس وجہ سے ان کو نماز کی دعوت دو، نہیں میرے دوستو، بلکہ ہمارے 6 نمبروں کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان 6 نمبروں کی حقیقت مل جائے۔ ذرا سا سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے، اگر غور کرو گے تو تمہیں خود فرق محسوس ہوگا۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ نماز روشن اور چمکدار ہو کر نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، یا سیاہ رنگ میں نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ، جیسے اس نمازی نے مجھے ضائع کیا، میرے حق کو ادا نہ کر کے تو بھی اس نمازی کو ضائع کر دے۔ تو پھر یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں نمازی آدمی کے سر کی جانب نماز موجود ہوگی، اور جب قیامت میں نمازی آدمی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ نماز میزان پر اپنے وزن کی تول کرا رہی ہوگی۔ وہ نماز کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپسی پر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس لیے جب تم نماز کی دعوت دو تو نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو۔ اس بے نمازی کو سامنے رکھ کر دعوت نہ دو، بلکہ نماز کے خشوع کو، نماز کے خضوع کو، نماز کی حقیقت کو اور صفت احسان کو سامنے رکھ کر دعوت دو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اس کے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، ان چند چیزوں کو سامنے رکھ کر نماز کی دعوت دو، کیونکہ خود دعوت دینے والا اپنے اندر نماز کی حقیقت لانا چاہتا ہے، اس وجہ سے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے گشت بے نمازیوں میں ہو رہے ہیں، بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر، اس لیے ہماری نمازوں میں کوئی ترقی نہیں۔ ہماری تعلیم ہو رہی ہے اس کے لیے جو نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے تعلیم سے اپنی ذات کو فائدہ نہیں، اس لیے کہ نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو۔ نماز سے ملنے والے نفع جو دنیا میں ملیں گے جب تک ہم یہاں ہیں، اور آخرت میں جو نفع ملیں گے وہاں جانے پر، ان نفعوں کو خوب سمجھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین والی نماز کو سننا کہ کس طرح نماز سے انہوں نے اللہ کی قدرت سے اپنے مسئلے حل کروائے، یہ ہوئی نماز کی دعوت، یعنی پہلا کام اب۔ دوسرا کام نماز کی مشق۔ نماز پر 2 اعتبار سے مشق کرنا ہے۔ نمبر 1 نماز کے ظاہر کے اعتبار سے اس کی مشق ہے، اور 2
دوسری نماز کے باطن سے اس کی مشق ہے۔ ظاہری مشق وضو، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قعدہ، تلاوت، تسبیح وغیرہ، یہ ان میں بالکل صحیح ہوں۔ مشق کر کے اس کو صحیح کیا جائے، علماء سے مسئلہ پوچھ کر۔ باطنی مشق اللہ کی ذات کا یقین ہونا، اللہ کا دھیان ہونا، اللہ کی ذات کا خوف اور اپنی تمام حاجتوں کا اس نماز کے ذریعے سے پورا ہونے کا یقین کرنا کہ حاجت جب آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اب میرے دوستو، اگر ساری امت میں نماز زندہ کرنا مقصود ہے تو اب یہ سوچو کہ یقین پر کتنے آئے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ نماز سے ہمارا ہر مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ مقصد ہے کہ نہیں، میں اپنی ہر حاجت کے آنے پر نماز کی طرف بار بار متوجہ اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ میرا یقین اسباب سے ہٹ کر نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز یقینی سبب ہے، دکان غیر یقینی سبب ہے۔ لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم صلاۃ الحاجات ادا کریں گے اور پھر اسباب میں لگ جائیں گے۔ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور بادل دیکھا، پھر ادا کی، بادل دیکھا۔ 4 سے 5 بار نماز ادا کرنے پر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نظر آیا، یعنی مشق کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو اسباب سے ہٹانا ہے اور اعمال پر لانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے برکت کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی اور پھر دکان میں چلے گئے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا حاجت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے صلاۃ الحاجات کا ادا کرنا اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے، کہ یقین کو اسباب سے نکال کر اعمال میں منتقل کرنے کے لیے نماز کی مشق ہے۔ آپ حضرات غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بیان تقریر کی بات نہیں ہے، یہ تو محنت عرض کر رہا ہوں جو ہمیں اور آپ سب کو کرنی ہے۔ آخر ہم بے نمازی کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ کیا بے نمازی کو دعوت اس لیے کہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، یا ہم بے نمازی اور نمازی کو دعوت اپنے نماز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ سوال اس بات کا ہے میرے دوستو، محسوس یہ ہو رہا ہے خود 4 مہینے لگانے والے، چلے لگانے والے، پابندی سے ماہانہ سہروزہ لگانے والے یہ بھی یوں کہتے ہیں کہ اسباب کی دنیا ہے، سبب اختیار کرو۔ یہ تبلیغ کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے اسباب آسان کر دیں گے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جو محنت کو کر رہے ہیں ان کے یقینوں کا کیا ہوا؟ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسباب صحیح ہے جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں اور یہ دنیا کے نقشے ہی اسباب ہیں، اور مشرکین، ملحدین، کفار، یہود و نصارہ بھی یہی کہیں گے کہ یہی اسباب ہیں، بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی راستے پر ہیں۔ یہی سچی بات ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی ڈگر پر ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا کام ہی کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنی حاجت یا اپنا کوئی اور مسئلہ لے کر آتا کہ جیسے پیٹ میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جا نماز ادا کر کہ فاقہ آ گیا، تو جا سورہ واقعہ پڑھ۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسباب بتلائے ہیں؟ ہم اصل میں جو دعوت دے رہے ہیں وہ اس کی کہ ساری دنیا اعمال پر آ جائے۔ نہیں میرے دوستو، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گے تو ایک آدمی نماز پر آئے گا یا نہیں آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن اگر آپ صرف عمل کی دعوت دیں گے، یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت نہ دیں گے، تو اس دعوت سے لوگ عمل پر آ جائیں گے، یقین پر نہ آئیں گے۔ پھر جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گی، جب اس نماز کے مقابلے میں کھیت، کارخانے یا گھریلو مسئلے آ جائیں گے، تو یہ نماز چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ شکل کے مقابلے میں شکل آ گئی۔ لیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آتی ہے تو حقیقت کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور شکل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے اعمال یقین میں نہیں آئے، معمول میں آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اپنی نماز کو نمونہ قرار دیا ہے اور اپنی والی نماز کو دیا ہے۔ اب خود اپنی نمازوں کی مشق کرنی ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ میں نے دونوں عرض کر دیے ہیں کہ ظاہر میں مسئلے کے اعتبار سے صحیح ہو اور فضائل کے اعتبار سے فضائل مستحضر ہوں، باطن کے اعتبار سے کہ جب حاجت آوے نماز کو اختیار کرو، اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز ادا کرو، پھر حاجت پوری نہیں ہوئی پھر نماز ادا کرو، یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے نماز جو اب تک غیر یقینی سبب تھا وہ یقینی سبب بن جاوے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی اسباب اب تک یقینی تھے غیر یقینی بن جاویں، یہ تمام کے تمام اسباب غیر یقینی سبب بن جاویں۔ میرے دوستو،
حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو ابھی نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر حاجت کے آتے ہی سبب کا خیال آ گیا تو یہ سبب کا خیال ہمارے اندر کے سبب کے یقین نے ظاہر کیا ہے۔ اب اگر اس سبب کی کامیابی کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ اس کے عقیدے کا بگاڑ ایسا کرا رہا ہے۔ میرے دوستو، امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لیے، عقیدے کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لیے اعمال ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، عمل وہ ہے جو اسباب کے خلاف اللہ کی قدرت سے براہ راست کامیابی دلوائے گا۔ عمل وہ سبب ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں، وہ سبب ہے جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اب اپنی ضرورتوں کو نماز سے پورا کرنے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر کے اس سے اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کی مشق کرو۔ یہ نماز کے ساتھ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام دعا، کہ جب نماز کی دعوت اور نماز کی مشق کرتے ہوئے جس طرح عرض کیا گیا ہے، پھر نماز کے عمل کو پورا کر کے سوچنا کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز کا حق ہم سے صحیح ادا نہ ہو سکا، اس پر رونا اور کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔